لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحج. كان الحج إلى بيت الله الحرام من الشعائر الإسلامية الأخرى التي كادت تكون مهجورة في ذلك العهد. حج بیت اللہ جو اسلام کے دوسرے شاعروں میں سے ایک شعار ہے، اس زمانے میں قریب تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا، ترک کر دیا جاتا. فترکہ المسلمون اما ان تعمد لما كان يلتمس له العلماء من اعذار فقہیہ ومبررات اخرى. چنانچہ مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا، خواہ جان بوجھ کر، کیونکہ علماء نے اس کے لیے فقہی عذر اور دیگر دوسرے عذر تلاش کر لیے تھے. وإما أن تهاون في تأدية هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، یا اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں سستی برتتے ہوئے، جو کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ایسا رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. وقد افتى بعض العلماء بسقوط فرضیته عن مسلم الہند. اور بعض علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں سے اس کی فرضیت کے ساقط ہو جانے کا فتویٰ دیا. فتصدى له السید احمد الشہید. چنانچہ سید صاحب نے اس کے توجہ دی. وصدع بفریضته، اور اس کے فریضے کو بلند کیا یا اس کے فرضیت کا اعلان کیا. ودعا الی القیام به، اور اس کے قائم کرنے کی طرف دعوت دی. ولم یکتفی سے ولم یکتف بمجرد توجیہ الدعوت الیہ، بل استلزم اتخاذ خطوة عملیہ لاحیائہ. اور آپ نے محض اس کے طرف بلانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے احیاء کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا. فصمم على ان يؤدي الحج مصحوبا بجماعة كبيرة من العلماء والاشراف. چنانچہ آپ نے یہ عزم مصمم کیا کہ علماء اور شرفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ حج کریں گے. وارسل الى جهات مختلفة رسائل تحث على الحج وتؤكد اہمیتہ. اور سید صاحب نے مختلف سمتوں کی جانب یا مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے جو کہ حج پر ابھار رہے تھے اور اس کی اہمیت کو جو ہے مؤکد کر رہے تھے. فاحدثت نیته للحج واعلانه له ومكاتبته في هذا الشان ودعوته العلانية له تحولا ثوريا في الناس. چنانچہ آپ کی حج کی نیت اور آپ کا اس کے لیے اعلان کرنا اور اس معاملے میں خط و کتابت کرنا اور علی الاعلان اس کی دعوت دینے نے جو ہے لوگوں کے اندر ایک بڑا انقلاب پیدا کیا. فتدفق الناس للحج من كل صوب إليه ليرافقوه في هذا السفر السعيد. چنانچہ چہارسو سے یا ہر جگہ سے جو ہے لوگ حج کے لیے آپ کے پاس جوق در جوق آنے لگے، تاکہ اس سفر مبارک میں آپ کے ساتھ ہوں یا اس سفر میں آپ کی مرافقت اختیار کریں. وغادر وطنه في غرة شوال 2 من یولیو سنة 36 و200 وألف من الهجرية وسنة 21 و800 وألف من الميلاد بعد صلاة العيد السعيد برفقة 400 عازم للحج. اور آپ نے یکم شوال مطابق 2 جون 1236 ہجری اور 1821 عیسوی کو عید کے نماز کے بعد 400 حج کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑا.
توجہ من رائے بریلی الى ڈلمو، آپ نے رائے بریلی سے ڈلمو کا رخ کیا۔ ومنها رکب مراکب شرعیہ الى کلکتہ، وہیں سے آپ بادبانی کشتی پر سوار ہو کر الى کلکتہ، کلکتہ کی جانب۔ وكان الشيخ محمد اسماعیل والشيخ عبد الحي وعلماء آخرون تضمهم القافلہ، اور شیخ محمد اسماعیل اور شیخ عبد الحی اور دیگر دوسرے علماء اس قافلے میں جو ہے شامل ہوئے۔ یلقون خطبا لرد شرک والبدع، اور شرک و بدعت کی تردید میں انہوں نے تقریریں کی۔ فانکشفت الظلمات عن القلوب، چنانچہ دلوں سے تاریکیاں چھٹ گئیں۔ وصلحت المعتقدات والاعمال، اور عقیدے اور اعمال جو ہے وہ درست ہو گئے۔ وبایعہ آلاف من الناس رجالا ونساء فی الہ آباد بالطریق، اور راستے میں الہ آباد تک کے راستے میں جو ہے ہزاروں مردوں اور عورتوں نے بیعت کی۔ وقدر بعض الناس انه لم يبقى مسلم في بعض البلدان الا وبايعه في هذا السفر، اور بعض لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ بعض شہروں میں کوئی ایسا مسلمان باقی نہ رہتا کہ اس نے اس سفر میں آپ سے بیعت نہ کی ہو۔ وكذلك حدث في مرزاپور، اور اسی طرح مرزاپور میں بھی واقعہ پیش آیا۔ حيث بايعه جميع سكان المدینہ، تقریباً وہاں کے تمام باشندگان نے آپ سے بیعت کی۔ وبايع الوف من الناس في بنارس، اور بنارس میں ہزاروں لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ ودخل العلماء والمشائخ في حلقته، اور علماء اور مشائخ آپ کے حلقے میں شامل ہوئے۔ واصيبت البدع واعمال الشرك بضربة قاسية، اور شرک و بدعت کے اعمال کو یا شرک بدعت کے کاموں کو جو ہے ایک سخت مار پڑی۔ وصل الى بطنہ ومکث في بطنہ اسبوعین، اور آپ پٹنہ پہنچے، اور پٹنہ میں آپ نے 2 ہفتے قیام کیا۔ وقام خلال هذه المدة بأعمال التعليم الديني والتوعية الإسلامي ونشر تعاليم الإسلام وإحياء السنة وقمع البدع والشرك بحماس بالغ، اور اس مدت کے دوران آپ نے دینی تعلیم کے اعمال اور اسلام کی طرف ابھارنے کے اعمال اور اسلام کی تعلیم کے نشو و نما اور سنت کو زندہ کرنے اور بدعت و شرک و بدعت کو قلع کما کرنے کے کام جو ہے مکمل جوش کے ساتھ انجام دیے۔ وبعث من عظیم آباد خلال اقامته بها عددا من التبتیین الى التبت لعمل الدعوت والاصلاح، اور عظیم آباد میں ہی اقامت کے دوران آپ نے عظیم آباد سے کچھ تبتیوں کو تبت دعوت و اصلاح کے غرض سے بھیجا۔ وامتدت جہودهم الى الصین، اور ان کی محنت چین تک پہنچ گئی۔ وصل بعد عظیم آباد الى کلکتہ، آپ عظیم آباد کے بعد جو ہے کلکتہ پہنچے۔ واقام هناك 3 شهور، اور آپ نے وہاں 3 مہینے قیام کیا۔ وكان لإقامته بكلكتة أثر فعال في سكان كلكتة التي كانت كبرى مدن الهند وعاصمة للحكم الإنجليزي، اور کلکتہ کے اقامت کے دوران کلکتہ کے باشندوں پر اثر پڑا، جو کلکتہ جو ہے وہ ہندوستان کے ایک بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور انگریزی حکومت کے زمانے کا جو ہے راجدھانی ہوا کرتا تھا ہندوستان کا۔ یا وعاصمة للحکم الانجلیزی، اور انگریزی حکومت کا جو ہے وہ مرکز تھا۔ فاحدث ثورة في الفکر وتحولا في الحیاة ورجوعا الى الدین، چنانچہ سید صاحب نے فکر میں جو ہے انقلاب اور زندگی میں تبدیلی اور دین کی طرف رجوع پیدا کیا۔ فاعلن اعیان البلد واشراف القبائل والاسر ورؤساء
والتنظيمات الاجتماعية في أسرهم وطوائفهم أنه من لم يدخل في بيعة السيد أحمد ولم يتمسك بأهداب الدين ولم يحتفظ بشروطه وحدوده تنقطع عنه العلاقات القائمة للأخوة وروابط الأسرة۔ چنانچہ شہر کے بڑے لوگوں اور قبیلے اور خاندانوں کے شرفا حضرات اور تنظیموں کے لیڈروں نے اپنے خاندانوں اور اپنی جماعتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی سید صاحب کی بیعت میں شریک نہیں ہوگا یا سید صاحب سے بیعت نہیں کرے گا اور دین کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا اور ان کے شروط اور حدود کا اور اس کے شرائط اور حدود کا جو ہے پاس و لحاظ نہیں رکھے گا تو اس سے اخوت اور خاندانی رشتے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فاصطفى آلاف من الناس طائفین، چنانچہ ہزاروں لوگوں کے توبہ کرنے کے لیے لائن لگ گئی۔ وافقرت حوانیت الخمر ومراکز اللهو والخلاء ودور التسلیہ والبغا، اور شراب کی دکانیں، لہو و لیب کے جگہیں اور بے حیائی کے اڈے بند ہو گئے۔ واستفاد احفاد سلطان ٹیپو ايضا الذي كانت بين آبائهم وشيوخ السيد احمد صلات الاستفادہ والافادہ والتربیت الدینیہ، اور ٹیپو سلطان کے پوتے نے بھی جو ہے استفادہ کیا، جو کہ جن کے آبا اور سید صاحب کے شیوخ کے درمیان استفادے اور افادت کا فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا تعلق تھا اور دینی تربیت کا بھی تعلق تھا۔ آپ نے وغادر کلکتہ بعد 3 شہور، اور آپ نے کلکتہ جو ہے 3 مہینوں کے بعد آپ نے کلکتہ کو چھوڑا۔ وکان معه اذ ذاك 755 شخصا من عازم الحج، اور آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے 755 افراد حج کرنے والوں کی تھی۔ واجتمع جم غفیر من المسلمین والمسیحیین والحنادق لزیارت السید ورفقائه، اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد سید صاحب کی زیارت اور آپ کے رفقا کی زیارت کے لیے جمع ہوئی۔ وازدحموا، اور انہوں نے راستہ بند کر دیا۔ ازدحامت مطلب بھیڑ لگنا، اور انہوں نے راستہ بند کر دیا۔ حتی لم یبقى مجال للمرور، یہاں تک کہ گزرگاہ جو ہے باقی نہ رہی، مطلب کہیں سے آدمی نکل نہیں سکتا تھا۔ كانوا يعرجون في الطريق إلى الموانئ والأماكن الساحلية، وہ بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں پر رکتے تھے۔ ويلقون الخطب والمواعظ، وعظ و نصیحت اور تقریر کرتے تھے۔ وصلوا إلى جدہ في 23 من شعبان یوم الاربعاء، اور وہ جماعت 23 شعبان بدھ کے دن 1237 ہجری مطابق 16 مئی 1822 کو جدہ پہنچی۔ ودخل المسجد الحرام فی 28 من شعبان، اور 28 شعبان کو مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ استمرت افادته اثناء هذا السفر الميمون ايضا، اس دوران سفر بھی جو ہے افادت یا فائدہ پہنچانے کا سلسلہ جاری رہا۔ فدخل فی بیعته امام الحرم ومفتی مکہ وعلماء آخرون، كما استفاد به كبار العلماء والأشراف والأعيان القادمون من الدول الإسلامية بهذه المناسبة۔ چنانچہ امام حرم اور مفتی مکہ اور دوسرے علماء آپ کی بیعت میں داخل ہوئے، جیسا کہ وہ بڑے بڑے علماء اور شرفاء اور قوم کے سربراہ جو کہ اسلامی مملکت سے اس مناسبت سے آئے ہوئے تھے۔ وقضى شہر رمضان فی مکہ المکرمہ، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں رمضان مبارک
گزارا وبايع رفقاؤه على الجهاد في ایام الحج في العقبة الأولى، اور عقبہ اولا میں حج کے دوران ہی آپ کے رفقا نے جہاد کی بیعت کی. حيث بايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجماعة الأولى من الانصار، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کی پہلی جماعت نے بیعت کی تھی. وكانت هي بداية للہجرہ، اور یہی ہجرت کے جو ہے ابتدا تھی. توجہ من مکہ المکرمہ الى المدینہ المنورہ، آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا رخ کیا. وقام بها، اور وہاں قیام کیا. وكان هناك اذا مرجع العلماء والاعیان والمشائخ وعامة الناس وخاصتهم، اور وہاں بھی علماء اور قوم کے سربراہوں اور مشائخ کے آمد و رفت رہی. وعامة الناس، عام لوگوں کے بھی اور خاص لوگوں کی بھی. ثم رجع الى مکہ المکرمہ، پھر آپ مکہ مکرمہ واپس ہوئے. وقضى شہر رمضان فی السنة الثانیہ ايضا فی مکہ المکرمہ، اور آپ نے دوسرے سال بھی رمضان مکہ مکرمہ میں گزارا. وكانت له حجۃ ثانیہ، اور یہ آپ کا دوسرا حج تھا. عاد الى وطنه برائے بریلی فی غرۃ رمضان سنة 39 و200 وألف من الہجریہ و24 و800 وألف من المیلاد، اور آپ اپنے وطن رائے بریلی یکم رمضان 1239 مطابق 1824 عیسوی میں واپس آئے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ